آدمی بے حیا اس وقت بنتا ہے جب عورت بے حیا بن جائے. عورت کے پاس حیا کا زیور ہو تو عورت باعزت ہوا کرتی ہے، اور حیا کا زیور نکل جائے تو عورت بے حیا ہونے کے بعد باوزن بھی نہیں ہوتی، با کردار بھی نہیں ہوتی، اور باوقار بھی نہیں ہوتی. آپ اندازہ لگائیں اگر آج کے دور کا جائزہ لیا جائے تو بے حیائی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. بے حیائی کا سیلاب آ چکا ہے. معاشرہ بے حیائی کے سیلاب کے اندر ڈوبتا جا رہا ہے. کل تک جن معزز گھرانوں کے اندر ایک دوسرے سے پردہ کیا جاتا اور ایک دوسرے کا لحاظ رکھا جاتا، ان معزز گھرانوں کے اندر بھی اب حیا کی چادر اتار کر پھینک دی جا رہی ہے، اور بے حیائیاں شباب پر بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ اکبر! اس سے بڑھ کر کے بے حیائی کیا ہوگی کہ ایک ماں اپنی بچی کے سامنے جو بات نہیں کر سکتی، ایک باپ اپنے بیٹے سے جس بات کا تذکرہ نہیں کر سکتا، آج ماں باپ بیٹے بھائی بہن سب مل کر وہ گندی پکچریں یا سیریل بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے غیرت کا جنازہ اٹھ رہا ہو. یاد رکھیں حیا بہت عظیم چیز ہے. حیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. اور سن لو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ معاشرے کے اندر بے حیائی خوب نہ پھیل جائے. آج بے حیائی پھیل رہی ہے، بے حیائی کو پھیلایا جا رہا ہے، بے حیائی کو عام کیا جا رہا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ کہاں مسلمان یہ کام میں لگا ہوا ہے. میں آپ سے عرض کروں، آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمان اس کام میں نہیں لگا؟ یقیناً جہاں جہاں دولت ہے، جہاں جہاں سرمایہ ہے، وہاں وہاں بے حیائی آپ کو نظر آئے گی الا ماشاء اللہ. آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں بے حیائی کا فروغ کہاں کہاں سے ہو رہا ہے. شادی کی تقاریب کو آپ دیکھ لیجئے، اس میں ہونے والے خرافات کو دیکھ لیجئے، اس میں پہنے جانے والے لباس کو دیکھ لیجئے، تو آپ محسوس کریں گے کہ بے حیائی کی دعوت وہاں پر دی جا رہی ہے. بال کھلے نظر آ رہے ہیں، اوڑھنی غائب نظر آ رہی ہے، پتلے کپڑے جسم پر نظر آ رہے ہیں، شوخی نظر آ رہی ہے، پرفیوم نظر آ رہا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو بے حیائی کے فروغ کے لیے ہیں، بے حیائی کے عام کرنے کے لیے ہیں. آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا جو ایسی خوشبو استعمال کرتی ہیں پھیلتی ہو؟ ایسی عورت کے بارے میں سرکار نے بدکار عورت فرمایا ہے جو عورت ایسی خوشبو استعمال کر کے نکلتی ہو جس کی خوشبو پھیلتی ہو. ہاں عورت خوشبو کا استعمال کر سکتی ہے، صرف اپنے شوہر کے لیے، باہر نکلتے وقت نہیں، لوگوں کے سامنے جاتے وقت نہیں، بازار میں جاتے وقت نہیں. عورت کو ایسی خوشبو کے استعمال کے سلسلے میں منع فرمایا گیا جس کی خوشبو پھیلتی ہو. اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں اور خواتین اسلام، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہاں سے یہ اسلام کے نئے نئے قانون لے کر آئے؟ کیا ہماری خواہشیں ہم پوری نہیں کر سکتی؟ کیا ہمارے ارمان ہم پورے نہیں کر سکتے؟ سن لو، ہر جائز ارمان کی شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی. حضور نے تمہاری خواہشات پر قدغن نہیں لگائی، اور حضور نے جو تمہیں عزت عطا فرمائی کوئی دوسرا معاشرہ تمہیں وہ عزت نہیں دے سکتا. حضور نے جو مقام تمہیں عطا فرمایا دنیا کا کوئی انسان وہ مقام نہیں دے سکتا. حضور نے جو مرتبہ تمہیں عطا فرمایا دنیا میں کوئی وہ مرتبہ عطا نہیں کر سکتا. آپ اٹھا کر کے دیکھیں دنیا کے ان ملکوں کا جائزہ لیجئے جن کو فالو کر رہی ہیں آپ، اور جن کے نقش قدم پر چلنے پر فخر محسوس کر رہی ہیں. ذرا ان ملکوں کا جائزہ لیجئے تو وہاں آپ محسوس کریں گے بہن اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اگر گھر میں داخل ہو تو بھائی کو مجال نہیں ہے کہ اپنی بہن سے پوچھ سکے کہ یہ کون ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ بہن کو کوئی غلط نظر سے دیکھے تو بھائی اس کی آنکھ نکالنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اپنی بہن کی عزت کی حفاظت کے لیے تیار ہوتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی وجہ سے بھائی کے دل کے اندر اپنی بہن کی یہ عزت اور یہ مقام محفوظ ہے. اللہ اکبر! مغربی دنیا میں دیکھیے ایک کی بیوی دوسرے کے ساتھ، دوسرے کی بیوی تیسری کے ساتھ، کسی کو کوئی
کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ عیاشیوں میں لگے ہیں، بد کرداری میں لگے ہیں۔ آج کے شوہر کی پوزیشن یہ ہے، اگر اس کی بیوی کو کوئی آنکھ اٹھا کر کے دیکھے تو اس کی آنکھ نکالنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ بیوی کو عزت اگر شوہر دے رہا ہے تو یہ صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آج اگر کوئی ماں کے قدموں کو چوم کر رات کو سو رہا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ذرا مغربی معاشرے میں دیکھ لیجئے، نہ ماں کی کوئی عزت ہے، نہ بہن کی کوئی عزت ہے، نہ بیوی کی کوئی عزت ہے۔ آج سچویشن بڑی خراب چل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اے خواتین اسلام، تم اسلام کے احسان کو یاد کرو۔ اسلام تمہیں عزت دینا چاہتا ہے، تمہیں وقار دینا چاہتا ہے، تمہیں مرتبہ دینا چاہتا ہے، تمہیں مقام دینا چاہتا ہے، ہر اس چیز سے تم کو آراستہ کرنا چاہتا ہے جس چیز سے آراستہ ہونے کے بعد تمہاری طبیعت کو قرار کی دولت مل جائے، تمہاری طبیعت کو سکون کی دولت مل جائے۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے گا، عورت جتنی بے حیا ہوتی ہے اتنی بے قرار ہوتی ہے، اور وہ عورت جتنی باحیا ہوتی ہے اتنی باوقار اور پرسکون ہوا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر عورت حیات کو چھوڑ دینا چاہتی ہے تو سب سے پہلے بے قراری اس کی اس طریقے سے بڑھتی نظر آئے گی کہ میں کیسی بنوں، میں کیسے ایبرو بناؤں، میں کیسے بال بناؤں، میں کیسے کپڑے پہنوں، میں کیسے میک اپ کروں، میں کیسے لوگوں کے لیے جاذب نظر بنوں۔ اسی فکر کے اندر اب وہ بن سنور کر کے گئی، سامنے والے نے کسی اور کی طرف توجہ دے دی، ڈپریشن کی شکار ہو گئی۔ لیکن اگر عورت باحیا بن کر زندگی گزارتی ہے تو وہ سوچے گی میرے مجھ پر کسی کی نظر نہ پڑے، میں اس طریقے سے رہوں کہ باوقار رہوں، با کردار رہوں، با اخلاق رہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ جہاں رہے گی اللہ اسے سکون کی دولت عطا کرے گا، اطمینان کی دولت عطا کرے گا۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں۔ ہماری بہنوں کے لیے آج کے دور کے اندر کوئی آئیڈیل نہیں ہے جس کے نقش قدم پر چلا جائے۔ ان کو کسی ہیروئن کے نقش قدم پر قطعی طور پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آرٹسٹ کے نقش قدم پر چلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج اگر تمہیں چلنا ہے تو خاتون جنت کے نقش قدم پر چلو، حضرت آسیہ کے نقش قدم پر چلو، حضرت مریم کے نقش قدم پر چلو، ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے نقش قدم پر چلو، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلو، جن کے نقش قدم پر چلنے کے بعد تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج میں آپ کو بتاؤں، سب سے بڑا چیلنج اس وقت بے حیائی کا ہے۔ بے حیائی فروغ پا رہی ہے، بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، بے حیائی معاشرے میں جڑ پکڑتی جا رہی ہے۔ العیاذ باللہ، حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اسی لیے قرآن نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان والوں کے اندر فحاشی اور بے حیائی کے فروغ کو عام کرنے سے محبت کرتے ہوں، قرآن کہتا ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر ذلت والا عذاب ہے، ذلت والا عذاب۔